الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اپنائے۔ آج ہماری سورہ المزمل کی آیت مبارکہ نمبر 19 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، یہ 18 آیات جو آپ نے سورہ مزمل شریف کی سماعت کی، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات اور آپ کی اپنے مالک اور اپنے خالق کے ساتھ اس بے پناہ محبت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حق بندگی ادا کرنا ہے جس ذوق کے ساتھ، اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر باقی معاملات اور بتایا گیا رب تعالیٰ کی ذات کا، اس کا ملک کہاں تک ہے، اس کی بادشاہت کہاں تک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب اور اس کے غضب کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اہل عرب کو یہ یاد کروایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والوں، تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی انکار کیا اپنے نبیوں کا، تو ان کا انجام کیا ہوا، تمہارا انجام کل جہنم میں کیا ہوگا، اس کا ذکر کیا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر آخری جو اس آیت سے پہلے جو جملہ وہ بڑا قابل توجہ تھا کہ اگر تم کافر رہے تو پھر تم کیسے بچو گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قیامت والے دن کا ذکر کیا۔ یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد نتیجہ جو ہے جہاں یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے سورہ مزمل شریف کا، ان هذه تذکرہ، فرمایا اے لوگو یہ ساری آیات اور جو باتیں تمہیں سنائی گئی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے۔ هذه تذکرہ، یہ جو ذکر کیا گیا ہے تمام چیزوں کا، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اے لوگو اللہ کے ان فرامین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور بالعموم ساری انسانیت کے لیے، یہ کتاب اللہ جو ہے، قرآن پاک جو ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ جڑنا اور اس کو نصیحت نامہ سمجھنا اور اپنی اصلاح اور اپنے احوال کی درستی کے لیے جس چیز کو اللہ نے نسخہ کیمیا تجویز فرمایا ہے، اور یہ نسخہ کیمیا آج ہمارے درمیان موجود ہے، وہ اللہ کا کلام، یہ قرآن پاک ہے۔ اگر کوئی شخص اس قرآن پاک کے علاوہ اور قرآن پاک کے راستے کے علاوہ اور قرآن پاک نے جو راستہ ڈیفائن کیا ہے اس کے علاوہ اگر کبھی بھی کسی نے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنا چاہی، وہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکے گا، بلکہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کائنات کے اندر اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو تھیوری قرآن کی صورت میں ہے، پریکٹیکل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی صورت میں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں جس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، یا وہ مذہب نہ بھی رکھتا ہو۔ ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک آپ کی تحریر ہوتی ہے، ایک اس کے بارے میں جملے ہوتے ہیں، پھر اس جملے کو آپ نے عملی طور پہ آگے پیش کرنا ہوتا ہے، جس کو پریکٹیکل کہا جاتا ہے۔ ہمارے بچے ہیں نا جی، وہ پورا سال جو ہے وہ تھیوری پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، فزکس کی، کیمسٹری کی، بایولوجی کی، وہ پورا سال جو ہے یہ بکس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر تمہارا پریکٹیکل ہوگا 20 نمبر کا ہوتا ہے، اگر تم پریکٹیکل میں فیل ہو گئے تو تمہاری ساری تھیوری جو ہے، تم نے اگر 80 میں سے 80 نمبر بھی لیے تو تم فیل ہو قرار دیے جاؤ۔ یہ رول ہے، یہ اصول ہے دنیا کا۔ بھئی کیا وجہ ہوئی ہم نے اگر 100 میں سے 80 بھی لے لی ہیں تو ہم فیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جی تمہارا جو پریکٹیکل ہے
وہ تم نہیں کر سکے ہو. تم نے جو تھیوری پڑھی ہے اس کو عملی طور پر تمہیں اس آپریٹرس کو ڈسپلے کرنا تمہیں جو ہے وہ نہیں آیا, اس آپریٹرس کو آپریٹ کرنا تمہیں نہیں آیا. تو اب ادھر آئیے, یہ قرآن کیا ہے؟ یہ پوری تھیوری ہے. چلنا کیسے ہے, کیا طریقہ ہے, اصول کیا ہے, قواعد کیا ہے, ضوابط کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں کیا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی انسان پاس نہیں ہوتا. کب پاس ہوتا ہے؟ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پریکٹیکل ہے, یہ ساری تھیوری کرنی کیسے ہے, وہ سارا کس نے ہمیں کر کے دکھایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کریکٹر ہے, جو آپ کا سنت طریقہ ہے, جو آپ کے افعال اور آپ کے اعمال ہیں, اس کے بغیر ظاہر ہے قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا. قرآن تو ٹوٹل کیا ہے؟ تھیوری ہے. اب قرآن ہمیں کیا فرماتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اے لوگوں صلاۃ قائم کرو, صلاۃ قائم کرو. اب اس کا ایک, ابھی ہم نے صلاۃ ادا کی, ہم نے صلاۃ الفجر جو ہے وہ ادا کی, تو قرآن میں تو کسی جگہ پر اس انداز میں نہیں لکھا جیسے ہم نے ابھی صلاۃ الفجر ادا کی ہے. قرآن میں نہیں لکھا, بصراحت ایسا نہیں لکھا, بالکل نہیں ہے. تو یہ جو طریقے کے ساتھ ہم نے صلاۃ ادا کی ہے, یہ پھر کیسے ادا ہوئی, کس طریقے سے ادا ہوئی؟ ہمیں کس نے یہ پریکٹیکل سکھایا؟ یہ پریکٹیکل ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. اور کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, اے لوگوں جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو نا جی, ویسے نماز ادا کرو. اب اگر یہ قرآن میں طریقہ ہوتا تو ایک طریقے کے علاوہ اگر نماز کا کوئی اور طریقہ کسی سے نماز ادا کی جاتی ہوتی تو کسی کی نماز ادا نہ ہوتی, اس کی نماز ختم ہو جاتی, چونکہ قرآن میں آ گیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نماز ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں, کئی فقہ ہیں اس حوالے سے. 4 تو بڑی میجر فقہ ہیں. فقہ حنفی ہے جس کے مطابق ابھی ہم نے نماز ادا کی, یہ ہم نے ادا کی فقہ حنفی کے مطابق. اسی طرح فقہ مالکی ہے, دنیا کے اندر دوسرے بڑے نمبر پر جو فقہ ہے وہ فقہ مالکی ہے. اس کے بعد فقہ حنبلی ہے, امام احمد بن حنبل, اور اس کے بعد فقہ شافعی ہے. یہ 4 فقہ اس وقت جو ہے وہ دنیا میں چل رہی ہیں, اور چاروں کے نماز ادا کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں. اب چاروں کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. کسی عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انداز سے نماز پڑھی, کسی زمانے میں سرکار نے کسی اور انداز سے نماز پڑھی. تو کیا کیا؟ ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں, اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ اس انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ چاروں طریقے جو ہیں وہ چاروں برحق ہیں. ہاں یہ یاد رکھیے گا, یہ چاروں طریقے جو ہیں یہ چاروں طریقے اللہ کے ہاں برحق ہیں, اور اللہ نے اس کو زندہ رکھنا ہے. اس لیے رکھنا ہے کہ یہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے, اور جو بھی اس کے حبیب نے طریقہ اپنایا ہے نا, اللہ نے قیامت تک اس کو زندہ رکھنا ہے. اب سب سے بڑھ کر جو ہے ہمارے وہاں پہ عرب ممالک ہیں. عرب ممالک میں فقہ حنفی بہت تھوڑی ہے. وہاں فقہ حنفی کو ماننے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. وہاں پہ جو زیادہ ہیں وہ مالکی ہیں یا شافعی ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ یہ والے ہیں. تو وہاں پہ وہ نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو کیا کہیں گے نماز ان کی نہیں ہوئی؟ نہیں, ان کی بھی نماز ہوگی. تو کیا پتہ چلا؟ طریقہ نماز جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. وہ طریقہ نماز ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ آقا کی سنت سے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ میں نے عرض کیا کہ اگر قرآن میں ہوتا تو پھر دنیا میں ایک ہی طریقے سے نماز ادا کی جاتی. اگر اس کے علاوہ کوئی دائیں بائیں کرتا تو کیا ہوتا؟ نماز نہ ہوتی, کیونکہ قرآن نے جو بیان کر دی یہ تو وہی ہے, نص صریح ہے. تو اس لیے واپس آئیے, جو بات اصل میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں ہدایت نامہ جو ہے, پوری دنیا میں اس وقت ہدایت نامہ جو ہے وہ صرف ایک ہی کتاب ہے, اور وہ قرآن پاک ہے. زبور شریف, تورات شریف, انجیل شریف اللہ کی کتابیں ہیں, ان پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اس وقت تک تھیں جو ان کی مدت تھی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے,
اس کے بعد جب آپ نے فرما دیا فاشہدوا اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں گواہی دو اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس کے بعد ساری کتابیں ختم ہو گئی، سارے مذاہب ختم ہو گئے۔ اب دنیا میں صرف ایک ہی دین ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ اب اس کے علاوہ کوئی کسی کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اب ایک ہی دین چلے گا، اور اس دین کی کتاب کون سی ہے؟ وہ بھی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اب کوئی اور کتاب کا حکم نہیں چلے گا، اب ایک ہی کتاب کا آئین چلے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ آئین قرآن، بس۔ تو اس لیے فرمایا گیا ان ھذہ تذکرہ، اے لوگو یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ تو جب نصیحت ہمارے پاس موجود ہے، آج لوگ بڑی بات کرتے ہیں جی ہمیں کوئی نصیحت کر دیں، ہمیں جی آج کوئی جاتے ہوئے کوئی نصیحت، جس سے آپ کو بڑی عقیدت اور محبت ہو اور جس سے آپ بہت عقیدت رکھتے ہوں، تو آپ اعزاز سمجھتے ہیں کہ جی آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، یہ آپ کی سب سے آخری خواہش اور تمنا اور دعا ہوتی ہے کسی صاحب علم اور بزرگ اور نیک آدمی سے، جی مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ کیوں؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ نصیحت ہوتی ہے۔ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، اللہ نے ساری نصیحتیں ہمیں قرآن کی صورت میں ہمارے گھروں میں عطا فرما دی۔ تو اب بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نصیحت حاصل نہ کر سکے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی پھر ناشکری بھی کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑی بدبختی بھی کوئی نہیں۔ اتنا بڑا نصیحت نامہ ہمارے پاس موجود ہے، آگے فرمایا گیا اللہ اکبر فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ اے لوگوں یہ قرآن نصیحت ہے، افعال اعمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت ہے۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کی طرف اپنا تعلق جوڑ لے، اپنے راستے کا منتہا اللہ کی ذات بنا لے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اس نصیحت کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے اپنے سارے راستے کھول دے گا۔ آج ہم سب کی خواہش ہوتی ہے، نہیں ہے تو ہونی چاہیے کہ کسی طرح اللہ ہمیں مل جائے، یہ تمنا رکھنی چاہیے اللہ ہمیں مل جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے ہم قرب میں چلے جائیں۔ یہ دعا کیا کیجئے، یہ کوشش کیا کیجئے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دے کہ دنیا کے سارے معاملات ان کو ثانوی رکھیں، ان کو دوسرے نمبر پہ رکھیں، یاد رکھیے گا ان کو دوسرے نمبر پہ رکھیں۔ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اصل جو مقصد ہے نا جی آپ کا اور میرا دنیا میں آنے کا، بھیجے جانے کا، وہ ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے؟ وہ اللہ کی معرفت ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے۔ یہ پرسوں وہاں سے کچھ عرب سے لوگ آئے ہوئے تھے ہمارے جہاں میں پڑھاتا ہوں، تو وہ سارے جو کہ عربی زبان ظاہر ان کی تھی، مکہ شریف سے آئے ہوئے تھے، تو ان سے بڑی تفصیلی گفتگو رہی ہماری وہاں۔ تو وہ جو بول رہے تھے اس کا میں ترجمہ کر رہا تھا اپنے سٹاف کو، پھر ان سے جو باتیں وہ سوال، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں کہا یا شیخ ان قلت قل الاسلام فی جملہ واحدہ فقط ماذا قلت، اگر آپ یہ لوگوں کو بتانا چاہیں، آپ عرب سے آئے ہیں اور عرب والوں کی فساد بڑی مشہور ہے کہ پورا اسلام کیا ہے اور پورا قرآن اور دین کیا ہے، تو ایک جملے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو ہمیں ایک ہمارے استاد نے یہ بات بتائی تھی، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، انہوں نے کہا یا شیخ ان قلت قل الاسلام فی جملہ واحدہ فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اگر ایک جملے میں سمیٹنا ہے تو وہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان اور جنوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، بس یہ سمجھ لیجیے، اس پہ غور کر لیجیے۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ ہمارا مقصد تخلیق جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، تو یقین کریں وہ بستر پہ سویا بھی ہوگا نا، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے، وہ نوکری پہ جاب پہ بھی جا رہا ہوگا نا، تو بزرگوں نے جو جملہ صوفیاء نے اسی آیت کا وہ پنجابی میں ترجمہ کیا ہے، ہاتھ کار بل دل یار بل، ہاتھ کاموں میں لگا ہوا ہے، کار فارسی میں کام کو کہتے ہیں، گاڑی کو نہیں،
ہاتھ کام میں لگا ہوا ہے، لیکن دل کی کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ بس یہ وظیفہ بنا لیجیے، جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جس معاملے میں لگے ہوئے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، لیکن دل کس کی طرف متوجہ رہے؟ اللہ کی طرف۔ جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو اللہ فرماتا ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پھر جو چاہے گا نا ہماری طرف راستہ بنانا اور ہماری طرف آنا چاہے گا، ہم اس کے لیے راستے آسان کرتے چلے جائیں، اور پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمارے قرب میں آ جائے گا، اور جب ہمارے قرب میں آ جائے گا ہم اس کو اپنا دوست بنا لیں گے، اور جب وہ دوست بن جائے گا تو پھر اس کا انعام کیا ہے؟ قرآن خود اعلان کر رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ہمارے دوست اور ولی بن جاتے ہیں نا، نہ پھر انہیں اپنی ذات کا کوئی خوف رہتا ہے، نہ انہیں اپنے دوستوں کا کوئی غم ہوتا ہے۔ وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، بے غم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ ہو گیا۔ آج ہم اس پہلے رکوع کے اختتام پہ سورہ مزمل شریف پہ ہم بھی یہ اپنے مالک سے عہد وفا کریں کہ اے میرے مالک، ہم تیری ذات کی معرفت اور تیری ذات کی پہچان کے لیے سب چیزوں کو دوسری جگہ پر رکھیں گے، پہلی اور پریورٹی پہ جو نمبر 1 پہ ہے وہ تیری ذات کی معرفت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔